خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو بہت پسند کیا، بہت اچھا فیڈ بیک دیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ اچھے پروگرام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جو پروگرام کریں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تو کیا ہی بات ہے، خود میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا، اللہ تبارک و تعالی کی حمد کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے حاصل کر لیا۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی جائے گی، آخرت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا پاک کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید، سبحان اللہ، رب کے پاک کلام کی کیا ہی بات ہے۔ آج دنیا میں ایک ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ جناب میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور لوگ مسلمان اسپیشلی طور پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ محبت کرنی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، اور الحمدللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے پیارے پیارے رب عز و جل سے محبت بھی ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن سے کنیکشن نصیب فرمائے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ ہمیں اپنے آپ سے محبت نصیب فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی بتایا جاتا ہے اور معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس چیز سے محبت قائم کرنی ہو، اس چیز کی نالج اگر آپ کے اندر ہوگی تو آپ اس چیز سے اچھے انداز کے ساتھ محبت کر سکیں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ ہم بھی اپنے اس پروگرام کے اندر ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب، آج آپ ہمیں کیا سبق سنائیں گے؟ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدے کی تیسری جو لائن ہے ذات سے بہت تک کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھ لیں، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ مزید آگے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا حرف ذا ہے۔ ذا کا مخرج پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سماعت فرما لیجئے۔ ذا بہت ہی آسان حرف ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ اچھا، یہ حرف جو ہے وہ سیٹی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جیسے سیٹی وہ جو عام جو بجائی جاتی ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ دانتوں کو جب ملاتے ہیں نا تو سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے۔ صحیح جی، تو اس طرح یہ ادا ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں میرے ساتھ پڑھ لیجیے۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ، پھر اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے اور زبان کی نوک، زبان کی نوک جو ہے وہ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگے گی، صحیح ہے، اور ہلکی سی سیٹی کی سی آواز بھی آئے گی اس طرح۔ زا 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 زا۔ آپ نے دیکھا کہ زا پڑھتے وقت سیٹی کی آواز محسوس ہو رہی ہے، اور یہ آنی بھی چاہیے۔ اگر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی
تو زا صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکے گا. اسی طرح اگلا حرف ہے سین. یہ بھی بہت آسان ہے. زا کا جو مخرج ہے وہی سین کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، اور اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. زا اور سین دونوں تقریباً سیم ہی ہیں. جی دونوں سیم ہے، دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی. بس زا میں تھوڑی سی بجتی ہوئی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، اور سین میں خالص سیٹی کی آواز آئے گی. لیکن قاری صاحب اس میں یہ بھی تو دھیان رکھنا پڑے گا نا کہ جیسے دونوں کا ادا کرنے کا انداز ایک ہے مگر دونوں میں فرق کرنا یہ ضروری ہے. جی فرق کرنا ضروری. فرق تو بہت زیادہ نہیں ہے، دونوں میں سیٹی کی آوازیں، ایک میں بجتی ہوئی جیسے زا، ٹھیک. اور اب ہم جو حرف پڑھیں گے سین، اس میں خالص سیٹی کی آواز آئے گی. سی سین جیسے ایس ہوتا ہے، جی. اور زا کا زیڈ فور، صحیح. اور سین کا ایس ایس صحیح. انگلش جی صحیح. تو آئیے پیارے بچوں اس حرف کو بھی پڑھ لیتے ہیں. مخرج آپ نے سمجھ لیا سین کا، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، وہی جو زا کا مخرج تھا. پڑھ لیجئے سین. سین. اچھا اس میں دیکھیے سین کی سیٹی کی آواز مجھے محسوس نہیں ہو رہی، وہ لازمی ادا ہونی چاہیے اس طرح. سین. سین. جی ہاں. اچھا سین پر آپ مد بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے، سین پر مد ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کتنے الف تک کھینچنا ہے اس کو؟ 3 الف تک. ماشاء اللہ. ایسا 3 الف کی کوئی نشانی بھی بتایا نا کہ 3 الف ہمیں کیسے پتہ چلے گا 1 الف ہوا، 2 ہوا یا 3 ہوئے؟ جی اس میں یہ ہے کہ پہلے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کی مقدار جو ہے انگلی بند انگلی کھولنے اور کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے نارمل انداز میں، صحیح، وہ میں نے مقدار بیان کی تھی. ٹھیک. تو آپ دیکھیے یہ 3 الف کے برابر ہے. سین. سین. جب بھی آپ کو پرابلم ہو جیسے مد کی مقدار کی، تو آپ اسی طرح بند انگلی کو 3 فنگرز جو ہے اس کو اوپن کر لیں. نارمل انداز اس کو جی پریکٹس کر سکتے ہیں اس طرح. سین. سین. اوکے. اگلا حرف ہے شین، 3 نقطوں والا. اس کا مخرج بھی سماعت فرما لیجئے. زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے، صحیح نا؟ یہ ہماری زبان ہے نیچے اور اوپر تالو ہے، ان دونوں کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوگا. کس طرح ادا ہوگا؟ پہلے سماعت کر لیجئے. شین. 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 اچھا اس میں ایک آواز شور، یہ آواز جو آتی ہے یہ نہیں آئے گی. اچھا جی جیسے ہم کہتے ہیں شاباش، تو جو اردو کا جو شین اس کی جو ادائیگی ہے اس کی پروناؤنسیشن ڈفرینٹ ہے. ہاں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ خیال یہ کرنا ہے کہ زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، صحیح، یہیں سے آواز نکلے اور منہ کے اندر پھیل کر پھر نکلے. صحیح. اور دونوں دانتوں کے اندر تھوڑا سا غیب ہو. اچھا جی دونوں دانتوں کے اندر تھوڑا سا گیپ رہے. جی یعنی جب ہم شین کی ادائیگی کر رہے ہوں تو ہمارے دونوں دانتوں کے درمیان گیپ رہے. جی تھوڑا سا غیب رہے گا، ٹھیک ہے. یعنی یہ ملیں گے نہیں. اگر ملیں گے تو پھر وہی والی آواز آئے گی، صحیح ہے نا؟ جیسے اردو میں اردو والا شین ہو جائے گا پھر. جی پڑھ لیجئے اس کو. شین. شین. جی اگلا حرف ہے صاد. اچھا زا اور سین کا جو مخرج تھا وہی صاد کا مخرج ہے. آج کے ہمارے سبق میں 3 حرف ایسے ہیں جن کا سیم مخرج ہے. اچھا زا، سین اور صاد ایک مخرج ہے. ایک ہی مخرج ہے. چلیں جائے مدنی چینل کے ناظرین ایک مخرج یاد کر لیں، آپ کے 3 ورڈ یہ ادا کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. ماشاءاللہ. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ یہ وہ حرف ہے جو پر ادا ہوتا ہے. اچھا صاد کو پر ادا کرنا ہے. پر ادا کرنا ہے. ٹھیک. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے؟ جی حروف مستعلیہ میں سے. حروف مستعلیہ 7 ہیں. ٹھیک ہے. ان میں یہ بھی حرف حروف مستعلیہ میں سے. ٹھیک ہے. پہلا ورڈ ہم نے جو حروف مستعلیہ کا یاد کیا تھا وہ تھا خا. جی خا. خا. اور یہ دوسرا ورڈ آیا ہے آج صاد. جی ٹھیک ہے. صاد اس کا مخرج آپ نے سماعت کیا، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. اور اس حرف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ آئیے پریکٹس کرتے ہیں. صاد. صاد.
دوبارہ اود صاد اود. صاد. اب اگلا جو حرف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اس کا مخرج بھی سب سے جدا ہے, اور یہ ہے حرف ضاد. ضاد. جی ٹھیک. ضاد کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی کروٹ. ہماری جو زبان ہے پوری, یہ زبان کی ایسی شیپ ہے, صحیح نا, شکل ہے زبان کی. ٹھیک ہے. تو زبان کے, یہ زبان کی نوک ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ زبان کے کنارے ہو گئے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے نا کروٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. دو کروٹیں ہو گئی, صحیح ہے. تو یہ جو کروٹ کا حصہ ہے, چاہے لیفٹ یا رائٹ, ٹھیک ہے نا, جو آپ کو آسان لگے وہ حصہ, لیکن ہوگا زبان کی کروٹ, یہ والا حصہ. ٹھیک ہے. اوپر کے جو دو دو دانت ہیں جن کو ہم ڈاڑ کہتے ہیں, سنگل دانت آگے ہوتے ہیں اور پھر دو دو دانت جو ہے وہ سائڈوں پر ہوتے ہیں. بڑے دانت جہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اوپر کے, نیچے کے نہیں. اچھا. اوپر کے دانت, صحیح. وہاں پر یہ زبان کی کروٹ لگے گی اس طرح, اور یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا. ٹھیک. اب یہ ہے ڈیفرنٹ, اور میرے خیال سے کہ کسی بھی زبان میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو زبان کی کروٹ اور داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اچھا, عربی کا یہ واحد ورڈ ہے, جو واحد حرف ہے جو اس مقام سے ادا. ڈفرینٹ بھی ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے, لہٰذا اس کو سیکھنا ہوگا, اور انشاءاللہ سیکھیں گے. سیکھنا ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے. جی, تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس میں اگر تھوڑی سی توجہ کریں کہ سب سے پہلے زبان کی کروٹ کو داڑوں پر لگا کر محسوس کرنا ہوگا کہ آیا ہماری کروٹ جو ہے یہ داڑوں کی جڑ پر لگی کہ نہیں. صحیح. اگر 3 مرتبہ اس کی پریکٹس ہو جائے, پھر آہستہ آہستہ پڑھیں نا, پہلے صرف زبان کی کروٹ لگائیں, پھر آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں. دو دو دو. ٹھیک. دو, کیونکہ جگہ کا تعین بھی تو ضروری ہے نا, کہ ہماری زبان کی کروٹ اس جگہ پر لگ رہی ہے کہ نہیں. صحیح. یہ اچھا, یہ ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے؟ جی, یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس کو بھی پر ادا کریں گے. صحیح. پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پڑھ لیتے ہیں. ضاد. ضاد. ضو, صحیح ہے, زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے. ضاد. 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 5 حروف ہمارے مکمل ہوئے, اور آج اسپیشلی طور پر 2 حروف مستعلیہ کے ورڈ ہم نے یاد کیے ہیں, صاد اور ضاد. پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک ورڈ یاد کیا تھا, وہ تھا خا, اور آج 2 ہو گئے, کل ملا کر 3 ورڈ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب, آج ترتیل قرآن یعنی تلاوت قرآن میں آپ ہمیں کون سی سورت سکھائیں گے؟ آج انشاءاللہ سورۃ الفیل, قرآن کریم کے آخری پارے, اما پارے کی آخری 10 سورت کی پہلی سورہ ہے الم تری کیف, سورۃ الفیل. انشاءاللہ اس کی ہم ترتیل آج. اچھا, آپ نے یہ آخری 10 سورتوں کا کیوں انتخاب فرمایا؟ اصل میں یہ جو صورتیں ہوتی ہیں یوسف بھائی, بہت آسان بھی ہوتی ہیں اور عمومی طور پر یاد بھی ہوتی ہیں, بلکہ اسکولز وغیرہ میں یاد بھی کروائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور نماز میں بھی پڑھنی ہوتی ہے تو یہ آسانی ہو جاتی ہے ہمیں. جی جی, آسانی ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں. جی, اس میں سورہ اخلاص بھی آئے گی, جی انشاءاللہ, سورہ فلق اور سورہ ناس بھی آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی جلدی جلدی وضو کر کے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے, اسے اپنی آنکھوں سے بھی لگا لیجئے, اس کا بوسہ بھی لے لیجئے, اس کی برکتیں بھی حاصل کریں, اور ہم انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک قاری صاحب سے سیکھیں گے. جی, پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سورۃ الفیل کی پہلی آیت کریمہ, اس کا پہلا کلمہ ہے علم. علم یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, یعنی گنہ نہیں کریں گے. بہت ہی آسان کلمہ ہے علم. آگے ہے تارا,
صحیح ہے. کیفا لین کی نرمی کے ساتھ کیفا. آگے ہے فعل، سب پر زبر ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے. آگے ہے ربک، را کو پر پڑھیں گے، با پر تشدید ہے تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ. باصحاب حروف مستعلیہ صوت، آج آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی ہے، لہذا پر پڑھیں گے. باصحاب، ہا کو واضح کریں گے. فیل 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ایک بار پھر اس آیت کریمہ کو. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اگلی آیت کریمہ ہے أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. اگلی آیت کریمہ علم سے شروع ہوتی ہے. علم بہت ہی آسان کلمہ ہے. یجعل، یاد رکھیے کہ جیم پر قلقلہ ہوگا، جیم ساکن ہے. یجعل، یجعل نہیں پڑھیں گے، یجعل. کیدہم لین ہے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. فی تضلیل، ضاد. آج کے سبق میں ہم نے ضاد ہی کے بارے میں سنا اور یہاں پر بھی بعد آ گیا. ضاد آ گیا. تو یہاں پر دیکھیے فی تدلیل تو غلط ہو گیا کہ ہم نے دال پڑھ دیا، اس کو دال بھی نہیں پڑھنا. اور معاذ اللہ تو جیسے وا کی ادائیگی میں ضاد بالکل نہیں پڑھنا، صحیح. اور پڑھنا ہے ہمیں ضاد. کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے تو آ جائے. انشاءاللہ. دوبارہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. آیت نمبر 3 ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تو یہاں پر دیکھیے ایک غلطی بھی سامنے آئی ہے. طیرن، طیرن نہیں ہے، طیرن. تو صحیح ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے یوسف بھائی کہ اگر کسی حرف کو پر پڑھنا تھا اور باریک پڑھ دیا جائے جی، اس میں معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل. یہ تو بہت زیادہ، جیسے ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اگر تھوڑی سی توجہ ہماری نہ رہی اور الفاظ کی پروناؤنسیشن میں فرق کر دیا تو اب معنی کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کہاں پر ہم نے تعریف بیان کرنی ہو وہاں پر ہمارے منہ سے جو ہے وہ قابل گرفت ہو جائے. اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. جب بھی قرآن پڑھنا ہے بڑے دھیان کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ سمجھ کر سوچ کر پڑھنا ہے. جی تو پیارے بچوں طیرن نہیں پڑھیں گے، طیرن. صحیح مطالعہ ہے، اس کو پر پڑھیں گے. ٹھیک. طیرن. آئیے اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں درست کر کے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اگلی آیت ہے تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. اس آیت کریمہ میں دیکھیے ترمیہم، را کو پر پڑھیں گے. بحجارتم، یہاں پر جو ہے نا گنہ کریں گے. رتم، من کی نون میں اکفا ہوگا. سجیل، جیم پر تشدید ہے جماؤ کے ساتھ، اور 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں ایک اور بات مجھے سمجھ آ رہی ہے قاری صاحب، یہ ترمیہم ہے نا، جی. غا نہیں ہے، یہاں پر تا ہے.
اور ساتھ را ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تا کی جگہ پر تو ادا ہو جائے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. جی، یعنی باریک حرف پر نہ ہو اور جی. پر حرف باریک باریک نہ ہو. باریک باریک رہے، پر رہے. جی ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں. ترمیہم کی میم پر گننا بھی ہوگا. صحیح. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترميهم بحجارة من سجيل. آیت نمبر 5 آخری آیت کریمہ ہے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فجعلهم كعصف مأكول. فَجَعَلَهُمْ بہت ہی آسان کلمہ ہے، سب باریک ہی ادا ہوں گے، اس میں کوئی بھی پر حرف نہیں ہے. آگے جو کلمہ ہے اس میں ایک پر حرف ہے صاد. صحیح. اس کو پر پڑھیں گے. کعصفم، عموماً یہاں پر کعص سین کی ادائیگی کے طور پر اس کو ادا کیا جاتا ہے. کعصفم، صاد کو پر پڑھیں گے. فم یہاں پر غنہ ہوگا، ایک الف تو غنہ کریں گے. م جھٹکا لازمی دیں گے. اور کول 3 الف تک ہے. صحیح. آخری آیت کریمہ ایک مرتبہ پھر. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ قاری صاحب نے آج ہمیں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سورہ فیل کی تلاوت کرنا سکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اچھے انداز کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، اچھے ایکسنٹس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے. یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے. خود حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت نبی پاک کی سنتوں سے محبت کرنا ہے. اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، قرآن و سنت سے سچا پکا لطف نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن کا علم نصیب فرمائے. ایسا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے ہمیں ایک بار پھر وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم آپ سے وقت لیتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، ہمارے بچوں کو صحیح انداز کے ساتھ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. آج کی کہانی بڑی زبردست کہانی ہے، اور آج کی کہانی میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا سلطان ملک شاہ سلجوتی. ایک بار اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں شکار پر جانا چاہتا ہوں. بادشاہ کا اعلان تھا، کون بادشاہ کے اعلان کو رد کر سکتا تھا؟ فوراً سے تیاریاں شروع ہو گئی، اور بادشاہ اس بار اکیلا نہیں بلکہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ، اپنے چند وزراء کے ساتھ یہ شکار کے لیے جانا چاہتا تھا. اچھی خاصی تیاری ہوئی اور بادشاہ سفر کے لیے تیار ہو گیا. اب یہ سفر جب شروع ہوا تو یہ چلتے 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 یہ قافلہ ایک جنگل میں پہنچا. شکار شروع ہوا، کچھ شکار کیا، اور اس طریقے سے یہ سارا دن بادشاہ اور اس کے سارے دوست شکار میں مصروف رہے. دن گزرتا گیا، جیسے ہی شام ڈلی اب انہیں خیال آیا کہ جناب دن تو بہت زیادہ گزر گیا ہے، ہمیں اپنا واپسی کا سفر اختیار کرنا چاہیے. جب یہ واپسی کو لوٹے تو لوٹتے لوٹتے رات کافی ہو گئی. قریب ہی ایک پل سے بادشاہ کا گزر ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جناب اب جو قریبی گاؤں آ رہا ہے یا شہر آ رہا ہے وہیں پر ہم اپنا پڑاؤ کریں گے اور رات یہیں پر اسٹے کریں گے. اب جناب بادشاہ کے حکم پر اس جگہ پر اسٹے کر لیا گیا. ظاہر ہے کہ رات جب اسٹے ہوگا تو بھوک بھی لگے گی، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوگا. تو اب کیا کیا جائے؟ بہت زیادہ راشن وغیرہ تو انہوں نے لیا نہیں تھا کیونکہ رات رکنے کا پلان تو تھا نہیں. عدنان بھائی جی، بادشاہ کا
رات رکنے کا پلان تو نہیں تھا، اس لیے جو ساتھ تھے خدام وغیرہ انہوں نے اتنی خاص کوئی تیاری نہیں کی تھی، جو دن بھر کے لیے تیاری تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ خانسامہ جو تھا باورچی جی کک، وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا پکایا جائے، رات سب کو کھانا بھی کھلانا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک موٹی تازی گائے وہاں سے گزر رہی ہے۔ اچھا، اب جب اس نے گائے دیکھی نا تو اس کے منہ میں آیا پانی۔ اللہ، اس نے پکڑی گائے اور بڑے جانور کو اس نے ذبح کیا اور اس کے بنائے کباب بنا کر سب کو کھلا دیے، بھرپور دعوت ہو گئی، اچھا، سارے خوش۔ اچھا جناب، اب جب یہ گائے جو تھی، یہ جو جانور تھا، یہ تھا ایک بیوہ خاتون کا۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس خاتون کو پتا چلا نا تو وہ تو بڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ ایک تو اس کا شوہر نہیں تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب میرے بچوں کا گزر بسر کیسے ہوگا، کیونکہ وہ اسی گائے کا دودھ وغیرہ بیچ کر یہ اپنا سارا گزر بسر کیا کرتی تھی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، اس نے سوچا کہ اب بادشاہ تک یہ پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ اسے ایک آئیڈیا آیا، اس نے کیا کیا کہ وہ جا کر اس پل پر کھڑی رہ گئی جہاں سے بادشاہ نے پھر سے گزرنا تھا۔ اچھا، اب جناب جیسے ہی بادشاہ کی سواری صبح گزری تو اس عورت نے چلانا شور مچانا شروع کر دیا، ہائے ہائے کرنا شروع کر دی۔ اب جب بادشاہ نے سنا تو بادشاہ کو کہنے لگی، اے بادشاہ یہ بتا کہ میرا فیصلہ تم اسی پل پر کرو گے یا کل بروز قیامت پل صراط پر کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی خطرناک وہ بادشاہ کو اس نے ترغیب دلائی تھی تو بادشاہ تو کانپ اٹھا، کیونکہ وہ خدا ترس بندہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں بی بی، میں قیامت کے دن کا ہرگز انتظار نہیں کروں گا، جو کچھ فیصلہ کروانا ہے ابھی کروا لو، کیا ماجرا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اب اس نے اپنی ساری رودات سنائی کہ یوں ہوا کہ رات کو آپ کے لوگوں نے میرا جانور پکڑ لیا اور اسے ذبح کر کے اس کے بوٹیاں بنا کر ٹکے بنا کر کھا گئے۔ اب جناب بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے اس خاتون کو کمپلسیٹ کیا اور 70 جانور اسے تحفتاً پیش کیے، 70 جانور دیے اور اس خاتون سے معافی بھی مانگی اور اس کو خوش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کہانی سے، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، ذرا غور کریں، آج زندگی گزارتے ہوئے بسا اوقات ہم سے بھی بھول چک ہو جاتی ہے، کسی کی چیزیں ہم اس کی بغیر اجازت کے لے کر کبھی استعمال کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا اولن تو خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کبھی زندگی میں ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیں اس سے فوراً جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو اس کے ساتھ مل کر اس پر معافی تلافی بھی کرنی چاہیے اور اس سے ہمارا یہ جو حق ہو اپنا یہ معاف بھی کروا لینا چاہیے یا اسے کمپلسیٹ کرنا چاہیے، جس طریقے سے اس بادشاہ نے کر کے دکھایا۔ تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ بچے کھیل کھیل میں کسی کی چیز کھا جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، بڑوں میں بھی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کی چیزیں لے کر کھا لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ شرعی مسائل ہیں، اسے سیکھنا بھی چاہیے، کون سے بچے کی چیز کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، یہ ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں اور یہ سب سیکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر زندگی گزارنی ہے تو یہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں پر ظلم کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو ہمیں اس سے معافی تلافی کرنے کی سعادت اور توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ جی عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آج بچوں کو کس بری عادت کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بھائی، ایک بری عادت جس کے بہت سارے نقصانات ظاہری طور پر بھی ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں، اور وہ بری عادت ہے جلد بازی کرنا۔ جلد بازی جو ہے وہ مختلف یعنی یوں کہہ لیں کہ زندگی کے مختلف کاموں میں مختلف انداز میں، کیونکہ بالخصوص مخاطب جو ہیں وہ ہم بچوں کو کیے ہوئے ہیں، تو کچھ ایسی مثالیں کہ جو بچوں کے اعتبار سے ہیں جس میں وہ جلد بازی کر کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنا صرف بچوں کے لیے نہیں ہے نا، بڑے بھی سیکھ رہے ہیں، بڑے بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو بچے اور بڑوں دونوں کو ہمیں اس باتوں سے سبق ضرور حاصل کرنا ہے کہ جلد بازی کیا ہے۔ جی بالکل، جلد بازی یہ وہ ایسا کام ہے کہ جو بڑوں میں بھی بعض اوقات پایا جاتا ہے اور بچوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے نقصان بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر سیڑھیاں اترنے کا معاملہ ہے. صحیح. اب اگر بچہ جلد بازی کے اندر تیز سیڑھیاں اتر رہا ہے تو کئی بار ایسا سننے کو ملا، دیکھنے کو ملا کہ پاؤں پھسلا اور بچہ جو ہے وہ گر گیا. جی. اب اس سے جو ہے وہ جو اس کی ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی، یا اور جو ہے ٹوٹی نہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ جو 1 منٹ یا چند لمحے بچانے کے لیے جلد بازی کی گئی تھی اب وہ ہفتوں بیڈ ریسٹ پر آ گیا ہے. جی، تھوڑی سی جلد بازی کے نتیجے میں جی وہ ہفتوں بیڈ ریسٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل. کبھی فریکچر ہو گیا، کبھی ہاتھ ٹوٹ گیا، کبھی پیر میں موچ آ گئی، بہت ساری چیزیں ایسی. یہ تو ہے اترنے کا معاملہ. ٹھیک ہے. چڑھتے ہوئے بھی جلد بازی کی جاتی ہے. اللہ اکبر. جیسے مثال کے طور پر اب میں جلدی پہنچ جاؤں جی اپنے روم تک، اور اس کے لیے کیا ہے ایک سٹیپ چھوڑ کر یا 2 سٹیپ چھوڑ کر ایک سیڑھی چھلانگ لگائی، درمیان سے ایک کو چھوڑ دیا، 2 کو چھوڑ دیا، جلدی کے چکر میں. صحیح. اب ان بیلنس ہوا اور گر گیا بچہ. صحیح. اس صورت میں بھی اسی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات کہ جو سیڑھیاں اترنے کے اندر بے احتیاطی اور جلد بازی کی جائے تو یہ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلد بازی کی جن کی عادت ہوتی ہے، والدہ نے کھانا لا کے سامنے رکھا، فوراً سے اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، اور پتہ ہی چلا کہ اب وہ باہر نکالتا ہے تو اب وہ شرمندگی اور نگلتا ہے تو مسئلہ. اللہ. اب وہ عجیب و غریب صورتحال، منہ علیحدہ جل رہا ہے. تکلیف بھی اب بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ جو میں نے کباب منہ میں رکھ لیا ہے یا اور جو اس طرح کی چیز رکھ لی ہے تو گرم تھی، مجھے صبر کرنا چاہیے تھا. تو اب یہ جلد بازی جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. بے سوچے سمجھے بعض کام وہ ہے کہ سوچ سمجھ کے آدمی نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ کوئی کام کرنے چلا ہے تو سستی سے بچاتے ہوئے کام کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بغیر سوچے سمجھے اس کا انجام کیا ہوگا، کود پڑنا. کہ میں جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے، اب وین جیسے ہی روکی اور چھلانگ لگا دی اس سے. صحیح. ابھی رکی بھی پراپر نہیں تھی پوری طرح سے، یعنی بریک لگ رہی ہے، گاڑی ظاہر سی بات ہے کچھ وقت لے گی، وین سے اترتے وقت یہ حادثہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر جلد بازی کی عادت ہوگی. اور بعض بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہوگا، جلد بازی میں گر گئے. اب وہ ایک مطلب جس کی سیٹ آخر میں ہے وہ جلدی نکلنے کے چکر میں کہ میں دوسروں کو بھی دھکا دے دے گا، دوسرے کو پش کر دیا تو اب وہ گر گیا بچہ، اس سے جو ہے وہ اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. اسی طرح چڑھتے وقت اترتے وقت دونوں ہوتی ہے، دونوں طرح جو ہے وہ جلد بازی نقصان کا باعث بن سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. ارشاد فرمایا غور فکر کرنا، سوچ سمجھ کے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. صحیح. اور فرمایا عجلت جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. تو اب بندہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے. ایک وہ جملہ بھی ہے نا، جلدی کا کام شیطان کا. جی. تو یہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہماری یہ تربیت فرمائی بالکل کہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کا کام ہے، لہٰذا ہمیں اس سے جلد بازی بالکل نہیں کرنی چاہیے، بچ کر زندگی گزارنی چاہیے. اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے نا مسلمان، وہ غور فکر کے بعد کام کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے. صحیح. بے سوچے سمجھے کام کے اندر جو ہے وہ نہیں لگ جاتا. اس سے کیا ہے نقصان ہونے کا اندیشہ. صحیح. جتنا بڑا کام ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اسی اعتبار سے نقصان کا پہلو بھی اسی اعتبار سے ہوگا. اگر مثال کے طور پر کسی آدمی نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، یوں دیکھ لیجئے، اور اس میں وہ جلد بازی کرتا ہے، ایک فضا قائم ہوئی اور اس کے اندر فوراً اس نے چھلانگ لگا دی، اس کا انجام نہیں سوچا ہوگا کیا. یہ 4 دن نہ انجام سوچا نہ کاروبار کرنے کا وہ طریقہ سوچا. اس لیے کہ میں نے تو دیکھا نا کہ عدنان بھائی پروفٹ کما رہے ہیں، میں نہ پیچھے رہ جاؤں. فوراً سے جلد بازی میں اس میں انویسٹمنٹ کر دی. اب وہ کاروبار نہ مجھے آتا ہے، نہ کرنے آتا ہے، نہ کروانے آتا ہے، سیکھا نہیں، بس عدنان بھائی کی دیکھا دیکھی کر لیا. ہاں جی. تو یہ جلد بازی جو ہے یہ مالی اعتبار سے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. یوں ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، اگر ہم غور کریں عدنان بھائی تو بہت ساری ایسی عبادات ہیں کہ جن کے اندر بندہ جلد بازی کرتا ہے. آپ دیکھیں وضو کرنا ہے بالکل تو جلد بازی میں کرنا ہے، جلد بازی کر رہا ہے. اچھا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عبادات جن کا تعلق عبادات سے ہے وہاں اگرچہ یوں ہمارا ظاہری نقصان نہیں ہو رہا ہوتا پیسے کا جسمانی اعتبار سے، لیکن آخرت کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں ہم. کسی شخص نے اتنی جلدی وضو کیا کہ اس نے کوئی فرض چھوڑ دیا یا اس سے کوئی سنت رہ گئی، سنت موقدہ تھی، فرض چھوٹ جانے سے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوا. اور وضو نہیں ہوا تو اب نماز اور دیگر جو معاملات ہیں جو وہ نیکیاں کرنا چاہ رہا تھا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی، چھو کر تلاوت کرنے کی، یعنی ہاتھ میں لے کر، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ گناہ اس کے
نام اعمال میں لکھا جائے گا. تو یوں عبادات کے اندر جلدی بھی. اچھا پھر مثال کے طور پر اس طرح کوئی اور کام فرض کے طور پر تھا, واجب کے طور پر تھا, نماز ہے, حج ہے, دیگر جو عبادات ہے ان کے اندر جلد بازی کے اندر, جیسے مثال کے طور پر حلق کروانا تھا, تو اب وہ جلد بازی کے اندر کہ میں جلدی جو ہے اس سے فارغ ہو جاؤں, تو وہ سنت کے مطابق جو ہے, ہاں سنت قربانی کا بھی کنفرم نہیں ہوا, ہوئی ہے یا نہیں, لیکن بس میں جلدی جو ہے احرام کھول دینا, جلدی احرام کھول دوں. تو اب کیا ہوگا, یہ ایک ایسا گناہ کہ جو اس کے ذمے لکھا گیا, اور پھر مزید بھی جب نہیں پتا تو اور بھی بہت سارے گناہ یہ اپنے ذمے میں لے سکتا ہے. تو یوں دنیاوی اعتبار سے کام ہوں یا اخروی اعتبار سے عبادات ہوں تو ان کو تسلی کے ساتھ, غور فکر کے ساتھ, اچھے انداز میں کرنا چاہیے. جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے, بالکل نہیں لینا چاہیے. اس میں ہمارے بچوں کے لیے بھی تربیت ہے, بڑوں کے لیے بھی تربیت ہے. بسا اوقات بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں رشتہ کرنے میں جلدی کریں گے. اچھا یوسف بھائی, یہ مطلب رشتہ کرنے کے اندر بھی مثال کے طور پر کوئی کہیں سے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ آئی اور بغیر سوچے سمجھے, بغیر معلومات لیے گئے, کون ہے, کہاں رہتا ہے, کیا کرتا ہے, ان میں سے کسی کی جانب نظر نہیں کی گئی اور فوراً سے جو ہے نا وہ بس جی ٹھیک ہے, اوکے ڈن. اور بعد میں پھر وہ یوں کہہ لیں کہ بعض جلد بازیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا خمیازہ, جن کا نقصان جو ہے وہ طویل عرصے تک بھگتنا پڑ سکتا ہے, خود بھی بھگتنا پڑتا ہے اور نسلوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو یوں ہمیں جلد بازی کسی بھی معاملے کے اندر نہیں کرنی چاہیے جو بندے کے لیے نقصان کا باعث بنے. اب مثال کے طور پر بچہ ہے, سبق یاد کر لیا ہے, پیپر دینے میں جلد باز ہے, اس وقت میں سب سے پہلے پیپر میں کرنے میں کامیاب ہوں گا, میں فرسٹ آؤں گا. ایسا ہوتا ہے بھائی, پہلے پیپر کس نے دیا, ایسا ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کلاس میں بھی پیپر دیا, پورا چیک نہیں کیا, اٹھیں گے کھڑے ہو کر نکلنا ہے, جلدی سے نکل جائیں کیونکہ میں نے پیپر دے دیا, اس کو چیک نہیں کریں گے. ایسا ہوتا ہے ہمارے امتحان روم میں. جلد بازی ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال لازمی کرنا تھا وہی چھوٹ گیا, ذہن میں یہ تھا کہ آخر میں کر لوں گا, اب وہ ایک ترتیب اس کو خلاف ترتیب کیا, اب یہ کام ہو گیا مکمل, فوراً سے دیا اور چلے گئے, اور جب باہر ہو گیا کمرہ امتحان سے اب یاد آیا کہ اوہو اب رہ گیا تھا. لیکن اب یہ جلد بازی جو ہے نقصان کا باعث یوں بنی, پہلے ہی پیپر جو ہے نا وہ جلدی سب سے پہلے دوں, جلدی کے اندر دوں, حالانکہ اس کے کوئی ایکسٹرا نمبر نہیں ملنے ہوتے. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن وہ ایک فخر کے طور پر کہ جی میں نے سب سے پہلے کر لیا تھا. اب ہوا کیا کہ ایک تو پہلے ہی یوں کہہ لیں کہ کوئی اضافی سوال نہیں کیا, پورا کیا, ان میں سے جو مطلب اپنے ذہن کے مطابق کیا, لیکن جلدی میں ہے, صحیح میں جلدی جو ہے وہ پیپر دے لوں, ایک ان میں سے غلط ہو گیا, ایک ویسے ہی چھوٹ گیا جلدی کے اندر. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ساری زندگی کا پچھتاوا ہے نا. پیارے بچوں, اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا بچہ اس طریقے سے کرتا ہے تو اب وہ ساری زندگی جب اپنا ریزلٹ کارڈ اٹھائے گا تو اسے اس پیپر کا نمبر کم نظر آئے گا, اور اسے یاد آئے گا کہ اس وقت تھوڑی سی جلد بازی نہیں کرتا, یہ میں آنسر کریکٹ دے سکتا تھا. جی بعض اوقات یہ جلد بازی, ایک تو یہ ہے کہ فیل ہو گیا, بعض اوقات جلد بازی کی وجہ سے پاس ہو گیا, لیکن وہ بس پاسنگ مارکس ہی تھے جن کو بتاتے ہوئے بھی وہ شرم محسوس کرے گا دوسروں کو, اور یہ جلد بازی سٹار لگا کر پاس ہوا. جی سٹار لگا کے پاس ہوا, تو اب وہ بتاتے ہوئے بھی نا اس کو شرم آئے گی کہ یار تو حالانکہ اچھا ہے پڑھنے میں, صحیح, لیکن جلد بازی نے وہ کام کروا دیا جو ندامت اور شرمندگی کا باعث بنا. ایسے ہی اخروی معاملات کے اندر مثال کے طور پر نماز پڑھنی تھی, اب سفر کے اندر جا رہا ہے, میں جی جلدی نماز پڑھ لوں, جلد بازی کے اندر نماز پڑھی, نیت اس وقت میں باندھی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تھا, اللہ اکبر, اب نماز بھی اس نے پڑھ دی. ایسے ہی اذان کا معاملہ ہو سکتا ہے, دیگر جو ہے وہ سجود ہیں, پورا جلسہ نہیں کرتے, صحیح سے کھڑے نہیں ہوتے, جلد بازی کے اندر جلدی مجھے جانا ہے, رکوع سے کھڑا نہیں ہوا پورا جتنا کھڑا ہونا واجب تھا اس پر, یوں تھوڑا سا ہوا اور پھر سجدے کے اندر چلا گیا, ایسے ہی سجدے کے اندر بیٹھنے کا معاملہ ہے. یہ ہماری عبادات ہے, تو ہمارا دین جیسے ہمیں عبادات کے اندر میانہ روی, جلد بازی سے بچنے کا کہتا ہے, اسی طرح جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر بھی, جیسے میں نے کھانا کھانے کی مثال دی, اور بھی اس طرح کے معاملات ہیں. اسی طرح گھر والے اگر کسی معاملے میں کھانا پکانے میں اگر جلدی کریں گے, یا تو وہ کچا رہ جائے گا, یا جو ہے اس کے اندر کوئی اور چیز تیکھا پھیکا معاملہ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے گھر والوں کو تو جلدی پکانے میں بچے بہت زیادہ وہ پریشر کرتے ہوں گے نا, بہت بھوک لگی ہے, جلدی کھانا دے دیں. اب گھر والوں نے جلدی میں کچا پکا جو بھی ہے وہ دے دیا, اب وہ یا تو کھایا ہی نہیں گیا, یا پیٹ میں درد ہو جائے گا, یا پیٹ میں درد ہو جائے گا. تو جلد بازی کے نقصانات ہیں
اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے کاموں کو سر انجام دیں. اسی پر رائے قائم کرنے میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کا بیان کرنے کا انداز کچھ دوسرا ہو, وہ کچھ اور سمجھ کر آپ سے بات کر رہا ہو, لیکن اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی میں انسان جلد بازی میں فیصلے لے کر وہ غلط فیصلے لے لیتا ہے. تو ہمیں ہر جگہ پر جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے, جہاں پر دکھانی چاہیے وہاں ضرور دکھانی چاہیے. شریعت مطالعہ کا اگر ہمیں علم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری چیزوں میں ہمیں اچھی رہنمائی مل کر ہم انشاءاللہ اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں, کچھ کالز دیجیے گا. میں حافظ محسن علی قادری اتاری ضلع گجرات سے بات کر رہا ہوں. محمد یوسف بھائی, یہ آپ نے جو سلسلہ لگایا ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی جو بھی سلسلہ لے کر آتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے. تو آج یہ پیارا قرآن اور اچھی باتیں یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا. تو اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد دل میں محبت پیدا ہوتی ہے قرآن پاک کی, اور یہ اچھی باتیں سن کے دل کرتا ہے کہ اور انسان یہ مدنی چینل دیکھے. اللہ تبارک و تعالی آپ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کے اپریسیشن کا بھی, اور بالخصوص مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ آپ کو ہمارا سلسلہ دیکھ کر قرآن پاک سے اور زیادہ محبت کہ آپ کے دل میں اجاگر ہوئی. اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں قرآن پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اگلی کال. نام محمد اسلان ہے, پنجاب گجرانوالہ سے. جی عدنان بھائی ماشاءاللہ آپ بھی قاری ہیں, ذرا بتائیں کہ ہمارے جو ناظرین نے کال کے ذریعے ایک سبق سنایا ہے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے انہوں نے, لیکن مزید ظاہر سی بات ہے پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یوسف بھائی, اس معاملے میں بھی نا بعض بچوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا پڑھا, تھوڑی سی توجہ دی, یاد ہو گیا. یہ بھی ایک جلد بازی والا معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک چیز ہماری روٹین میں نا غلط شامل ہو چکی ہوتی ہے, اس کو ہم نے وقتی طور پر تھوڑی سی توجہ دی, درست ہو گئی, لیکن چونکہ وہ ہماری روٹین میں نہیں آئی اس لیے ہمیں اس کے لیے بار بار پریکٹس کرتے رہنا چاہیے. جو غلط ہے وہ بھول جائے گا اور جو درست ہے وہ زبان پر جاری ہو. کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے گا. جی میرا نام عبدالعلیم اتاری ہے, اور جو سلسلہ چل رہا ہے پیارا قرآن, اس میں ماشاءاللہ جو پچھلا سبق پڑھایا گیا تھا اس میں 2 لفظ جو ایسے ہیں جن پر کافی محنت کرنی پڑی ہے, ان کا میں انشاءاللہ سبق سناؤں گا, شا اور خا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز کے ساتھ آپ نے اس پر واقعی محنت آپ کی نظر بھی آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آپ نے جو پڑھا بالکل اچھا پڑھا. جی میں سردار عباس سے محمد احمد رضا طارق بات کر رہا ہوں. میں آپ کو آج کا مدنی قاعدے کا سبق سناؤں گا. ذا سین شین صاد ضاد. جی صاد, باقی تو آپ نے ماشاءاللہ جو حروف ادا کیے وہ اچھے انداز کیے, لیکن صاد کا جو آپ کا مخرج تھا وہ صحیح پروننسیشن نہیں تھی. صاد یہ درست مخرج ہے. اچھا جی. میرا نام محمد فیضان رضا اتاری ہے, میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج کا سبق سناؤں گا. ذا سین شین صاد ضاد. جی اس میں بھی جو زا آپ نے شروع میں سنائی اس کے تھوڑے سے مخرج میں مجھے کمزوری نظر آئی. زا, اس کو زا ادا کریں گے, اور صاد نہیں ہے, یہ منہ ہونٹ جو ہمارے ہیں یہ گول نہیں ہونے چاہیے, یہ ہے صاد. اس میں ہمارے ہونٹ یہ اپنی جگہ پر نارمل رہنے چاہیے, اور یہ صاد ادا ہوگا. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے, اور جو کوشش کی انشاءاللہ جو کوشش کرتا ہے وہی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے. تو کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملتی رہے گی. اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. جی سیگمنٹ کیا آپ جانتے ہیں, میں آج ہم نے ایک زبردست معلومات آپ کو دینی ہے. یوں تو ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو پیارے بچوں ہم اپنا علاج کہاں سے کرواتے ہیں؟ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں, حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں, طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں. جی لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں عدنان بھائی, جی تو اب وہ کون سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ وہ کہاں پر جا کر اپنا علاج کروائیں گے؟ ہاں جو پیٹس ہوتے ہیں, پالتو جانور ہوتے ہیں,
اسے تو ان کے جو آنرز ہوتے ہیں, مالک ہوتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, ان کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن جو جنگلی جانور ہیں, پرندے ہیں, وہ کہاں پر جا کر علاج کرواتے ہیں؟ تو آج انشاءاللہ عز و جل میں نے آپ کو یہ معلومات دینی ہے کہ یہ اپنا علاج کیسے اور کہاں سے کرواتے ہیں. جی, تو جب جنگلی جانور بیمار ہوتے ہیں تو یہ اپنا علاج ڈفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنا علاج کر سکیں. پہاڑی چوہے جب یہ زخمی ہو جاتے ہیں تو اپنے زخموں کو جراثیم اور دھول سے بچانے کے لیے درختوں کا گوند یہ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں تاکہ یہ جراثیم اور دھول سے بچ جائیں. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی انہیں صلاحیت عطا کی ہے. اسی طریقے سے ریچھ بھی اپنے زخموں کو صاف کرنے کے بعد انہیں گوند سے صاف کر لیتا ہے اور اسے چھپا لیتا ہے تاکہ یہ بھی دھول مٹی سے بچ جائے اور مزید بیماری سے بچ جائے. اسی طریقے سے ماہرین کے مشاہدے کے مطابق ہدہد اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر گیلی مٹی یا درختوں کی باریک جڑوں کا پلاسٹر کر لیتا ہے اور چند دن کے بعد بالکل درست ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی فریکچر ہو جاتا ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, تو ہم تو جاتے ہیں جناب ڈاکٹر کے پاس, آرتھوپیڈک کے پاس, اور وہ ہمیں کوئی پلاسٹر کرتا ہے. ہدہد اگر اس کی ہڈی ٹوٹ جائے, بریک ہو جائے, تو وہ کہاں سے اپنا علاج کروائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ جڑوں کو, درختوں کی جو باریک جڑیں ہوتی ہیں, اس کو لے کر یہ اپنے اس جگہ پر پلاسٹر کر لیتا ہے اور درست ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی جنگلی جانور زخمی ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے کسی پرسکون جگہ پر چلا جاتا ہے اور دوا کے طور پر مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں کھاتا ہے. شیر, بھیڑیے, گوشت خور جو جانور ہوتے ہیں, یہ جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ پھر گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں, پرہیز پر آ جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کبھی کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو پرہیز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے. حیوان کی ان حفاظتی تدابیر سے مشاہدہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان پودوں اور جڑی بوٹیوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی صلاحیت انہیں عطا کرتا ہے کہ جب جنگلی جانور بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسی جگہ ڈیرا ڈالتے ہیں جو نہ صرف سائے دار ہوتی ہے بلکہ وہاں کی ہوا اور صاف پانی بھی وہاں پر قریب ہوتا ہے. ایسی جگہ پر جا کر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں. بخار کی شدت کم ہونے یا بخار ٹوٹنے تک وہ صرف پانی پیتے ہیں اور کوئی چیز نہیں استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ بھی رب کی قدرت ہے. اچھا, بندر کو اگر جلدی کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ نیم کی کونپلے توڑ توڑ کر کھاتے دکھائی دیے گئے ہیں, یہ اس سے علاج کرتے ہیں. اسی طریقے سے نیولا جو ہے وہ سانپ مارنے کے بعد ایک خاص قسم کے پودے کی پتیاں کھا لیتا ہے جو سانپ کے زہر کو زائل کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اسے صلاحیت عطا کی ہے. اسی طریقے سے جانور کو جوڑوں کی تکلیف ہو تو وہ ایسی جگہ رہائش اختیار کرتے ہیں جہاں سورج کی روشنی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. آخری عمر میں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے میں ریچھ اور دوسرے کئی جانوروں کو دیکھا گیا ہے کہ یہ گرم چشموں کے قریب اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں, اپنا مسکن اختیار کر لیتے ہیں اور روز باقاعدگی سے وہاں جا کر یہ نہایا کرتے ہیں. جن جانوروں کو جوئیں یا پسو وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو وہ مٹی میں لوٹتے ہیں تاکہ ان کی یہ جو چیزیں ہیں یہ ان سے دور ہو جائیں. ماہرین کے مشاہدے کے مطابق جانور موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنی غذائیں بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہم بھی یہی کرتے ہیں, سردیاں ہوتی ہیں تو سوپ کا استعمال بڑھ جاتا ہے, کافی لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر گرمی بڑھ جائے تو ٹھنڈے مشروبات کی طرف لوگ آ جاتے ہیں. تو جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے. کیسی صلاحیت ادا کی ہے؟ انڈے دینے والی چڑیا کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے ساحل سمندر پر جا کر گونگے چن چن کر کھاتی ہے. ہرنیاں جو ڈیر ہوتی ہیں یہ میلوں دور تک ایسے پانی کی تلاش میں جاتی ہیں کہ جس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو تاکہ ان کے جسم کے اندر کیلشیم بھی پورا ہو جائے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان کا جسم, اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا ڈیمیج ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی حادثہ رونما ہو جائے کہ اب
اس کو جسم کے ساتھ جڑے رکھنا یہ دوسرے جسم کے حصوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اس حصے کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اب اپنے دانتوں سے یا کسی بھی طریقے کو اختیار کر کے وہ اپنے جسم کے اس حصے کو اپنے جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ تو تھی نا یونیک معلومات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے بیماریوں سے حفاظت بھی عطا فرمائے، آمین، اور اپنے ارد گرد بالخصوص جو چرند پرند ہیں ان کا بھی خیال رکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ہو سکے تو اپنے گھروں میں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 2 پوٹس لگا دیے جائیں، ایک میں دانہ اور ایک میں پانی فراہم کر دیا جائے، تو انشاءاللہ یہ بھی صدقے کا ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروگرام کے دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے